میں نے تصور میں کئی بار تمہارے ہونٹوں کو چوما ہے، کئی بار میں نے تمہاری باہوں پر اپنا سر رکھا ہے، لیکن ہر بار مجھے پروفیسر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سکینہ کے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ میں مر رہا ہوں، لیکن اس موت کا مجھے دکھ نہیں، کیونکہ بہت سی موتیں میرے اندر واقع ہو چکی ہیں۔ تم سننا چاہتی ہو میری داستان، جاننا چاہتی ہو کہ میں کیا ہوں؟ سنو، میں ایک جھوٹ ہوں۔ بنگال میں جب قحط پھیلا اور لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے تو سکینہ کو اس کے چچا نے ایک اوباش آدمی کے پاس 500 روپے میں بیچ دیے۔ قحط سے پہلے جب روٹی کپڑے کی فکر نہیں تھی تو وہ ایسے ہی نوجوان کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ ایک ایسے فعل کے لیے اسے مجبور کیا جا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، جس کے تصور سے ہی وہ کانپ اٹھتی تھی۔ قدم قدم پر ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کی نظریں اسے کھا جائیں گی۔ لوگ اسے کم دیکھتے تھے، لیکن اس کی جوانی کو جو چھپنے والی چیز نہیں تھی، کچھ اتنا زیادہ گھورتے کہ جیسے برمے سے اس کے اندر سوراخ کر رہے ہیں۔ سونے چاندی کا کوئی زیور یا موتی ہوتا تو وہ شاید لوگوں کی نظروں سے بچا لیتی، مگر وہ ایک ایسی چیز کی حفاظت کر رہی تھی جس پر کوئی بھی آسانی سے ہاتھ مار سکتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو، آنے والے اور پرانے ویورز جو مجھے دیکھتے ہیں، میرے پروگرام کو سراہتے ہیں، میں شکر گزار ہوں ان کا، اور دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ شروع کرتے ہیں پروگرام کو تمام مسائل سے ہٹ کے، تھوڑا سا ذہن کو فریش کرنے کے لیے، جیسے کہ کل میں نے کیا تھا۔ جموں کشمیر آپ نے سنا ہوگا، عنوان ہے 5 دن۔ جموں توی کے راستے کشمیر جائیے تو قد کے آگے، قد ایک علاقہ ہے، ایک چھوٹا سا پہاڑی گاؤں بٹوٹ آتا ہے۔ بڑی پرفضا جگہ ہے۔ یہاں دق کے مریضوں کے لیے ایک چھوٹا سا سینیٹوریم ہے۔ دق اس وقت کہا جاتا تھا ٹیوبرکلوسس کو، جن کو ٹی بی ہو جاتی تھی اور اس کا علاج بڑا مشکل ہوا کرتا تھا، اور اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ مر جایا کرتے تھے کیونکہ علاج دریافت نہیں ہوا تھا۔ تو یہاں دق کے مریضوں کے لیے ایک چھوٹا سا سینیٹوریم ہے۔ یوں تو آج سے 8-9 برس پہلے بٹوٹ میں پورے 3 مہینے گزار چکا ہوں، اور اس صحت افزا مقام سے میری جوانی کا ایک ناپختہ رومان بھی وابستہ ہے، مگر اس کہانی سے میری کسی بھی کمزوری کا تعلق نہیں۔ 6-7 مہینے ہوئے مجھے بٹوٹ میں اپنے ایک دوست کی بیوی کو دیکھنے کے لیے جانا پڑا، جو وہاں سینیٹوریم میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ میرے وہاں پہنچتے ہی ایک مریض چل بسا، اور بیچاری پدما کے سانس جو پہلے اکھڑے ہوئے تھے اور بھی غیر یقینی ہو گئے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وجہ کیا تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ محض اتفاق تھا کہ 4 روز کے اندر اندر اس چھوٹے سے سینیٹوریم میں 3 مریض اوپر تلے مر گئے۔ جو ہی کوئی خالی بستر ہوتا یا تیمارداری کرتے کرتے تھکے ہوئے انسانوں کی تھکی ہوئی چیخو پکار سنائی دیتی، سارے سینیٹوریم پر ایک عجیب قسم کی خاکستری اداسی چھا جاتی، اور وہ مریض جو امید کے پتلے دھاگے کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، یاس کی اتھا گہرائیوں میں، اینزائٹی کے اتھا گہرائیوں میں ڈوب جاتے۔ میرے دوست کی بیوی پدما تو بالکل دم بخود تھی۔ اس کے پتلے ہونٹوں پر موت کی زردیاں کانپنے لگتیں، اور اس کی گہری آنکھوں میں ایک نہایت ہی رحم انگیز استفسار پیدا ہو جاتا۔ سب سے آگے ایک خوفزدہ کیوں، اور اس کے پیچھے بہت سے ڈرپوک نہیں۔ تیسرے مریض کی موت کے بعد برآمدے میں بیٹھ کر زندگی اور موت کے متعلق سوچنے لگا۔ سینیٹوریم میں ایک مرتبان سا لگتا ہے جس میں یہ مریض پیاز کی طرح سرکے میں ڈلے ہوئے ہیں۔ ایک کانٹا آتا ہے جو پیاز کو اچھی طرح گل گئی ہوتی ہے، اسے ڈھونڈتا ہے، نکال کر لے جاتا ہے۔ یہ کتنی مزہ کا خیز تشبیہ تھی، لیکن جانے کیوں بار بار یہی میرے ذہن میں آئی۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہ سوچ سکا کہ موت ایک بہت بھونڈی چیز ہے۔ یعنی آپ اچھے بھلے جی رہے ہیں، ایک مرض کہیں سے آن چمٹا اور مر جاتے ہیں۔ افسانوی نقطۂ نظر سے بھی زندگی کی کہانی کا یہ انجام کچھ چست معلوم نہیں ہوتا۔ برآمدے سے اٹھ کے اندر داخل ہوا، 10-15 قدم اٹھائے ہوں گے کہ پیچھے سے آواز آئی، دفنا آئے آپ نمبر 22 کو؟ میں نے مڑ کر دیکھا، سفید بستر پر 2 کالی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔
یہ آنکھیں جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا ایک بنگالی عورت کی تھیں جو دوسرے مریضوں سے بالکل الگ طریقے پر اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے جب یہ کہا دفنا آئے آپ نمبر 22 کو، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ہم انسان کو نہیں بلکہ ایک عدد کو دفنا کرا رہے ہیں، یعنی ایک ڈیجٹ کو دفنا کرا رہے ہیں کہ 22 کو دفنا کیا گئے، 21 کو دفنا کیا گئے، 20 کو دفنا دیا، ڈیجٹ کو دفنا کیا رہے ہیں، کسی انسان کو نہیں۔ اور سچ پوچھیے تو اس مریض کو قبر کے سپرد کرتے ہوئے میرے دل و دماغ کے کسی کونے میں یہ احساس پیدا نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک انسان تھا اور اس کی موت سے دنیا میں ایک خلا پیدا ہو گیا ہے۔ میں جب مزید گفتگو کرنے کے لیے اس بنگالی عورت کے پاس بیٹھا جس کی سیاہ فام آنکھیں ایسی ہولناک بیماری کے باوجود تر و تازہ اور چمکیلی تھیں، تو اس نے ٹھیک اسی طرح مسکرا کر کہا میرا نمبر 4 ہے۔ پھر اس نے اپنی سفید چادر کی چند سلوٹیں اپنے استغفانی ہاتھوں سے درست کیں اور بڑے بے تکلف انداز میں کہا آپ مردوں کو جلانے دفنانے میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں نے یوں ہی سا جواب دے دیا نہیں تو۔ اس کے بعد یہ مختصر گفتگو ختم ہوئی اور میں اپنے دوست کے پاس چلا گیا۔ دوسرے روز حسب معمول سیر کو نکلا، ہلکی ہلکی پھوار گر رہی تھی جس سے فضا بہت ہی پیاری اور معصوم ہو گئی تھی، یعنی جیسے اس کو ان مریضوں سے کوئی سروکار ہی نہیں جو اس میں جراثیم بھرے سانس لے رہے تھے۔ چیڑ کے لمبے لمبے درخت، نیلی نیلی دھند میں لپٹی ہوئی پہاڑیاں، سڑک پہ لڑکتے ہوئے پتھر، پست قد مگر صحت مند بھینسیں، ہر طرف خوبصورتی، ایک پر اعتماد خوبصورتی جسے کسی چور کا کھٹکا نہیں تھا۔ میں سیر سے لوٹ کر سینیٹوریم میں داخل ہوا تو مریضوں کے اترے ہوئے چہروں ہی سے مجھے معلوم ہو گیا کہ ایک عدد اور چل بسا ہے۔ 11 نمبر یعنی پدما۔ اس کی دھسی ہوئی آنکھوں میں جو کھلی رہ گئی تھی، میں نے بہت سے خوف زدہ انورٹڈ کاما میں کیوں اور انورٹڈ کاما میں ان کے پیچھے بے شمار ڈرپوک نہیں منجمد پائے۔ بیچاری پانی برس رہا تھا، اس لیے خشک ایندھن جمع کرنے میں بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا۔ بہرحال اس غریب کی لاش کو آگ کے سپرد کر دیا گیا۔ میرا دوست وہیں چتا کے پاس بیٹھا رہا اور اس کا سامان ٹھیک کرنے کے لیے سینیٹوریم آ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے مجھے اس بنگالی کی عورت کی پھر آواز آئی جی ہاں، بارش کی وجہ سے خشک ایندھن نہیں مل رہا تھا، اس لیے دیر ہو گئی، بہت دیر لگ گئی مجھے۔ بنگالی عورت کے پوچھنے پر اور جگہوں پر تو ایندھن کی دکانیں ہوتی ہیں، پر میں نے سنا ہے یہاں ادھر ادھر سے خود ہی لکڑیاں کاٹنی اور چننی پڑتی ہیں۔ جی ہاں، ذرا بیٹھ جائیے۔ میں اس کے پاس اسٹول پہ بیٹھ گیا۔ اس نے ایک عجیب سا سوال کیا، تلاش کرتے کرتے جب آپ کو خشک لکڑی کا ٹکڑا مل جاتا ہوگا تو آپ بہت خوش ہوتے ہوں گے۔ اس نے میرے جواب کا انتظار نہ کیا اور اپنی چمکیلی آنکھوں سے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا کہ موت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کئی بار سوچا ہے اس کو، لیکن سمجھ نہیں سکا۔ وہ داناؤں کی طرح مسکرائی اور بچوں کے سے انداز میں کہنے لگی میں کچھ سمجھ چکی ہوں، اس لیے کہ بہت موتیں دیکھ چکی ہوں، اتنی کہ آپ شاید 1000 برس بھی زندہ رہ کر نہ دیکھ سکے۔ میں بنگال کی رہنے والی ہوں جہاں کا قحط بہت مشہور ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، لاکھوں آدمی وہاں مر چکے ہیں، بہت سی کہانیاں چھپ چکی ہیں، سینکڑوں مضمون لکھے جا چکے ہیں، پھر بھی سنا ہے کہ انسان کی اس بپتا کا اچھی طرح نقشہ نہیں کھینچا جا سکا جو اس پہ بیتتی ہے۔ موت کی اسی منڈی میں موت کے متعلق میں نے سوچا، میں نے پوچھا کیا؟ اس نے اسی انداز میں جواب دیا، میں نے سوچا کہ ایک آدمی کا مرنا موت ہے، 1 لاکھ آدمیوں کا مرنا تماشا ہے۔ سچ کہتی ہوں، موت کا وہ خوف جو کبھی میرے دل پہ ہوا کرتا تھا بالکل دور ہو گیا۔ ہر بازار میں 10-20 ارتھیاں اور جنازے نظر آئیں تو کیا موت کا اصلی مطلب فوت نہیں ہو جائے گا؟ میں صرف اتنا سمجھ چکی ہوں کہ ایسی بے تحاشا موتوں پر رونا بیکار ہے، بے وقوفی ہے۔ اول تو اتنے آدمیوں کو مرنا ہی سب سے بڑی حماقت ہے۔ میں نے فوراً ہی پوچھا کس کی؟ کسی کی بھی ہو، حماقت ہے۔ ایک بھرے شہر پر
آپ اوپر سے بم گرا دیجئے، لوگ مر جائیں گے، کنووں میں زہر ڈال دیجئے، جو بھی ان کا پانی پیے گا مر جائے گا۔ یہ کال قحط اور جنگ اور بیماریاں سب واقعات ہیں، ان سے مر جانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے اوپر سے چھت آ گرے، لیکن دل کی ایک جائز خواہش کی موت بہت بڑی موت ہے۔ سمجھتے جائیے گا میرے ناظرین میری اس پوری کہانی کے پیچھے۔ انسان کو مارنا کچھ نہیں، لیکن اس کی فطرت کو ہلاک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئی، لیکن پھر کروٹ بدل کر کہنے لگی، میرے خیالات پہلے ایسے نہیں تھے۔ سچ پوچھئے تو مجھے سوچنے کا وقوف ہی نہیں تھا، یعنی واقفیت ہی نہیں تھی، کچھ پتہ ہی نہیں تھا، لیکن اس قحط نے مجھے ایک بالکل نئی دنیا میں پھینک دیا۔ رک کر ایک دم وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ میں اپنی کاپی میں یادداشت کے طور پر اس کی چند باتیں نوٹ کر رہا تھا۔ یہ آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ میں نے صاف گوئی سے کام لیا اور کہا کہ میں افسانہ نگار ہوں، جو باتیں مجھے دلچسپ معلوم ہوتی ہیں نوٹ کر لیتا ہوں۔ اوہ، تو پھر میں آپ کو اپنی پوری کہانی سناؤں گی۔ 3 گھنٹے تک نحیف آواز میں وہ مجھے اپنی کہانی سناتی رہی۔ میں اب اپنے الفاظ میں اسے بیان غیر ضروری تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ بنگال میں جب قحط پھیلا اور لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے تو سکینہ کو اس کے چچا نے ایک اوباش آدمی کے پاس 500 روپے میں بیچ دیے، اسی بنگالی عورت کو۔ اسے لاہور لے آیا اور ایک ہوٹل میں ٹھہرا کر اس سے روپیہ کمانے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلا آدمی جو اس کے پاس اس غرض سے لایا گیا ایک خوبصورت اور تندرست نوجوان تھا۔ قحط سے پہلے جب روٹی کپڑے کی فکر نہیں تھی تو وہ ایسے ہی نوجوان کے خواب دیکھا کرتی تھی جو اس کا شوہر بنے، مگر یہاں اس کا سودا کیا جا رہا تھا۔ ایک ایسے فعل کے لیے اسے مجبور کیا جا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے جس کے تصور سے ہی وہ کانپ اٹھتی تھی۔ جب وہ کلکتہ سے لاہور گئی تو اسے سب معلوم ہو چکا تھا۔ وہ باشعور لڑکی تھی، اچھی طرح جانتی تھی کہ چند ہی روز میں اسے ایک سکہ بنا کر جگہ جگہ بھنایا جائے گا، یعنی جس طرح پیسے کھلے کرائے جاتے ہیں۔ اس کو یہ سب کچھ معلوم تھا، لیکن اس قیدی کی طرح جو رحم کی امید نہ ہونے پر بھی آس لگائے رہتا ہے، وہ کسی ناممکن حادثے کی متوقع تھی۔ یہ حادثہ تو نہ ہوا، لیکن خود اس میں اتنی ہمت پیدا ہو گئی کہ وہ رات کو کچھ اپنی ہوشیاری سے اور کچھ اس نوجوان کی خام کاری کی بدولت ہوٹل سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ خام کاری کیا ہے کہ وہ ناتجربے کار نوجوان تھا، نادانی میں سمجھ نہیں سکا اور وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب لاہور کی سڑکیں تھیں اور ان کے نئے خطرے، قدم قدم پر ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کی نظریں اسے کھا جائیں گی۔ لوگ اسے کم دیکھتے تھے، لیکن اس کی جوانی کو جو چھپنے والی چیز نہیں تھی، کچھ اتنا زیادہ گھورتے جیسے برمے سے اس کے اندر سوراخ کر رہے ہیں۔ برما ڈرل مشین میں جو بٹ ڈلتی ہے اسے اردو میں برما کہا جاتا ہے، کہ جیسے برمے سے اس کے اندر سوراخ کر رہے ہیں۔ سونے چاندی کا کوئی زیور یا موتی ہوتا تو وہ شاید لوگوں کی نظروں سے بچا لیتی، مگر وہ ایک ایسی چیز کی حفاظت کر رہی تھی جس پر کوئی بھی آسانی سے ہاتھ مار سکتا تھا۔ 3 دن اور 3 راتیں وہ کبھی ادھر کبھی ادھر بھٹکتی رہی، بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا، مگر اس نے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس کا یہ پھیلا ہوا ہاتھ اس کی عصمت سمیت کسی اندھیری کوٹھڑی میں کھینچ لیا جائے گا۔ دکانوں میں سجی ہوئی مٹھائیاں دیکھتی رہی، بھٹیارے خانوں میں، جو اس وقت یہ جو ہوٹل ہوتے تھے اپنا ڈھابے وغیرہ جھوپڑیوں کے نیچے، ان بھٹیار خانوں میں لوگ بڑے بڑے نوالے اٹھاتے تھے۔ اس کے ہر طرف کھانے پینے کی چیزوں کا بڑی بے دردی سے استعمال ہوتا تھا، لیکن جیسے دنیا میں اس کے مقسوم کا کوئی دانہ ہی نہیں رہا تھا، اس کے حصے کا کوئی دانہ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اسے مل سکتا ہوتا ہے۔ اسے زندگی میں پہلی بار کھانے کی اہمیت کا پتہ چلا اور اہمیت معلوم ہوئی۔ پہلے اس کو کھانا ملتا تھا، اب وہ کھانے سے ملنا چاہتی تھی۔ 4 روز کے فاقوں نے اسے اپنی ہی نظروں میں ایک بہت بڑا شہید بنا دیا، لیکن اس کے جسم کی ساری بنیادیں ہل گئیں۔ وہ جو روحانی تسکین ہوتی تھی، ایک وقت آ گیا کہ وہ بھی سکڑنے لگیں۔ 4تھے روز شام کو وہ ایک گلی میں سے گزر رہی تھی، جانے کیا جی میں آئی کہ ایک مکان کے اندر گھس گئی۔ اندر چل کر خیال آیا کہ نہیں کوئی پکڑ لے گا،
اور تمام کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ اب اس میں اتنی طاقت بھی تو نہیں، لیکن سوچتے سوچتے وہ صحن میں پہنچ گئی، ابھی درمیان صحن میں پہنچی تھی اور اب وہ صحن کے پاس پہنچ چکی تھی۔ ملگجے اندھیرے میں اس نے گھڑونچیوں پر 2 صاف گھڑے دیکھے۔ آپ کہیں کہ گھڑونچیاں کیا ہے؟ گھڑونچیاں وہ ہوا کرتی تھیں کہ جب فریج وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو محلوں میں لکڑی کی بنی ہوئی ایک فریم سا ہوتا تھا، اس میں مٹکے رکھے ہوا کرتے تھے اور اس مٹکے سے پانی نکالا کرتے تھے، اسے ہم گھڑونچی کہا کرتے تھے۔ تو گھڑونچیوں پر 2 صاف گھڑے رکھے تھے اور ان کے ساتھ ہی پھلوں سے بھرے ہوئے 2 تھال، سیب، ناشپاتیاں، انار۔ اس نے سوچا انار تو بکواس ہے، سیب اور ناشپاتیاں ٹھیک ہیں۔ گھڑے کے اوپر چپنی کے بجائے ایک پیالہ پڑا تھا۔ چپنی وہ جو گھڑے کا ڈھکن ہوتا ہے، اس کی جگہ ایک پیالے سے اس کو ڈھک دیا گیا تھا۔ اس نے تشتری اٹھا کر دیکھا تو ملائی سے پر تھی، اس نے اٹھا لیا اور بیشتر اس کے کہ وہ کچھ سوچ سکے جلدی جلدی اس نے نوالے اٹھانے شروع کیے۔ ساری ملائی اس کے پیٹ میں تھی۔ کتنا راحت بخش لمحہ تھا۔ کچھ دیر کے لیے بالکل بھول گئی کہ کسی غیر کے مکان میں۔ وہیں بیٹھ کر اس نے سیب اور ناشپاتیاں کھانا شروع کر دیں۔ گھڑونچی کے نیچے کچھ اور بھی تھا، یخنی ٹھنڈی تھی لیکن اس نے ساری پتیلی ختم کر دی۔ ایک دم جانے کیا ہوا کہ پیٹ کی گہرائیوں سے غبار سا اٹھا اور اس کا سر چکرانے لگا، جیسے بہت بھوکا انسان جس وقت کھاتا ہے تو اس کے دماغ میں گیسز چڑھتی ہیں، اسی طریقے کو اس کو چکر آئے اور اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کہیں سے کھانسی کی آواز آئی، بھاگنے کی کوشش کی مگر چکرا کے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ایک صاف ستھرے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے اسے خیال آیا کہیں لوٹی تو نہیں گئی، لٹ تو نہیں گئی، لیکن فوراً ہی اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ اسے صحیح سلامت تھی۔ کچھ اور سوچنے ہی لگی تھی کہ پتلی پتلی کھانسی کی آواز آئی، ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ کمرے میں داخل ہوا۔ سکینہ نے اپنے گاؤں میں بہت سے قحط کے مارے انسان دیکھے تھے، مگر یہ انسان ان سے بہت مختلف تھا۔ بے چارگی اس کی آنکھوں میں بھی سجی تھی، مگر اس میں وہ اناج کی ترسی ہوئی خواہش نہیں تھی کہ کسی بھوک کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سراسیمگی تھی۔ اس نے پیٹ کے بھوکے دیکھے تھے جن کی نگاہوں میں ایک ننگی اور بھونڈی للچاہٹ تھی، لیکن اس مرد کی نگاہوں میں اسے ایک چلمن سی نظر آئی، ایک دھندلا پردہ جس کے پیچھے سے وہ ڈر ڈر کے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خوف زدہ سکینہ کو ہونا چاہیے تھا، لیکن سہما ہوا وہ تھا۔ اس نے رک رک کر کچھ جھیپتے، کچھ عجیب قسم کا حجاب محسوس کرتے ہوئے اس سے کہا، جب تم کھا رہی تھی تو میں تم سے دور کھڑا تھا۔ اف، میں نے کن مشکلوں سے اپنی کھانسی روکے رکھی کہ تم آرام سے کھا سکو اور یہ خوبصورت منظر زیادہ دیر تک دیکھ سکوں۔ بھوک بڑی پیاری چیز ہے، لیکن ایک میں ہوں کہ اس نعمت سے محروم ہوں۔ نہیں، محروم نہیں کہنا چاہتا، نہ کہنا چاہیے، کیونکہ میں نے خود اس کو ہلاک کیا ہے۔ سکینہ کچھ بھی نہ سمجھ سکی، وہ ایک پہلی تھی جو بوجھتے بوجھتے ایک اور پہلی بن جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود سکینہ کو اس کی باتیں اچھی لگیں جس میں انسانیت کی گرمی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنی ساری یاد بیتی اس کو سنا دی۔ وہ خاموش سنتا رہا جیسے کہ اس پر اثر ہی نہیں ہوا، لیکن جب سکینہ اس کا شکریہ ادا کرنے لگی تو اس کی آنکھیں جو آنسوؤں سے بے نیاز معلوم ہوتی تھی ایک دم نمناک ہو گئیں، اور اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہیں رہ جاؤ سکینہ، میں دق کا بیمار ہوں، یعنی ٹی بی کا بیمار ہوں، مجھے کوئی کھانا کوئی پھل اچھا نہیں لگتا، تم کھایا کرنا اور میں تمہیں دیکھا کروں گا۔ لیکن فوراً ہی وہ مسکرانے لگا، کیا حماقت ہے، کوئی اور سنتا تو کیا کہتا، یعنی دوسرا کھایا کرے اور میں دیکھا کروں گا۔ نہیں سکینہ، ویسے میری دلی خواہش ہے کہ تم یہیں رہو۔ سکینہ کچھ سوچنے لگی، جی نہیں، میرا مطلب ہے آپ اس گھر میں اکیلے ہیں اور میں نہیں، بات یہ ہے کہ میں یہ سن کر کچھ سوچنے لگی، جی نہیں، میرا مطلب ہے کہ آپ اس گھر میں اکیلے ہیں۔ یہ سن کر اس کو کچھ ایسا صدمہ پہنچا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بالکل کھو سا گیا تھا۔ جب بولا تو اس کی آواز کھوکھلی تھی، میں 10 برس تک اسکول میں لڑکیاں پڑھاتا رہا ہوں، ہمیشہ میں نے ان کو اپنی بچیاں سمجھا، تم ایک اور ہو جاؤ گی،
सकीना के लिए कोई और जगह भी तो न थी, चुनाचे वो प्रोफेसर के यहाँ ठहर गई। वो 1 बरस और चंद महीने जिंदा रहा। इस दौरान बजाय इसके कि सकीना इसकी खबरगिरी करती, उल्टा वो जो कि बीमार था इसके आराइश व आराम पहुँचाने में कुछ इस बेकली से मसरूफ़ रहा जैसे डाक जाने वाली है और वो जल्दी जल्दी एक ख़त में जो बात इसके जहन में आती है लिखता जाता है। और इसकी तवज्जो ने सकीना को, जिसे तवज्जो की ज़रूरत थी, चंद महीनों में निखार दिया। अब प्रोफेसर इससे कुछ दूर रहने लगा, मगर इसकी तवज्जो में कोई फ़र्क नहीं आया। आखिरी दिनों में अचानक उसकी हालत ख़राब हो गई। एक रात जबकि सकीना उसके पास ही सो रही थी, वो हड़बड़ा कर उठा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, सकीना सकीना। ये चीखें सुनकर सकीना घबरा गई। प्रोफेसर की धसी हुई आँखें जो चिलमन हुआ करती थीं मौजूद नहीं थीं। अब एक अथाह दुख सकीना को इनमें नज़र आया। प्रोफेसर ने कांपते हुए हाथों से सकीना के हाथ पकड़े और कहा कि मैं मर रहा हूँ, लेकिन इस मौत का मुझे दुख नहीं, क्योंकि बहुत सी मौतें मेरे अंदर वाक़ हो चुकी हैं। तुम सुनना चाहती हो मेरी दास्तान, जानना चाहती हो कि मैं क्या हूँ। सुनो, मैं एक झूठ हूँ, बहुत बड़ा झूठ। मेरी सारी ज़िंदगी अपने आप से झूठ बोलने और फिर उसे सच बनाने में गुजरी है। उफ़, कितनी तकलीफ़ और गैर फितरी और गैर इंसानी काम था। मैंने एक ख्वाहिश को मारा था, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि इस कत्ल के बाद मुझे और बहुत से खून करना पड़ेंगे। सकीना, ये मैं जो कुछ कर रहा हूँ फ़लसफ़ियाना बकवास है। सीधी बात यह है कि मैं अपना कैरेक्टर ऊंचा करता रहा और ख़ुद इंतहाई पस्तियों के दलदल में धंसता चला गया। मैं मर जाऊँगा और ये कैरेक्टर, ये बेरंग फरियारा मेरी खाक पर उड़ता रहेगा। वो तमाम लड़कियां जिन्हें मैं स्कूल में पढ़ाया करता था, कभी मुझे याद करेंगी तो कहेंगी कि एक फ़रिश्ता था कि जो इंसानों में चला आया था। तुम भी मेरी नेकियों को नहीं भूलोगी, लेकिन हकीकत यह है कि जब से तुम इस घर में आई हो, एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हारी जवानी को दजीदा निगाहों से ना देखा हो। मैंने तसव्वुर में कई बार तुम्हारे होंठों को चूमा है, कई बार मैंने तुम्हारी बाहों पर अपना सर रखा है, लेकिन हर बार मुझे इन तस्वीरों को पुर्जे पुर्जे करना पड़ा। फिर इन पुर्जों को जलाकर मैंने राख बनाई और इनका नामो निशान तक बाकी न रखा। मैं मर जाऊंगा, काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं अपने इस ऊंचे कैरेक्टर को एक लंबे सांस पर लंगूर की तरह बिठा देता और डुगडुगी बजाकर लोगों को इकट्ठा करता कि आओ देखो, इबरत हासिल करो। इस वाक़े के बाद प्रोफेसर सिर्फ 5 रोज़ ज़िंदा रहा। सकीना का बयान है कि मरने से पहले वो बहुत खुश था। जब वो आखिरी सांस ले रहा था तो उसने सकीना से सिर्फ इतना कहा, सकीना, मैं लालची नहीं, ज़िंदगी के ये आखिरी 5 दिन मेरे लिए बहुत अहम है, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुज़ार। और कहानी यहाँ पर दोबारा हॉस्पिटल तक पहुँच गई कि जहाँ पे वो उसी दिक की तपे दिक की शिकार हो चुकी थी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।